کیا قسمت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں مدینہ شریف کی قدر کرنے والا بنائے. ہم کیا قدر کرنے والے ہیں؟ جا کر دارالعلوم سے فیس بک کا فتویٰ لے لو. اگر آپ کو چاہیے ہمارے مولانا فیصل سے کل کے بعد لے سکتے ہیں. آپ جا کے فوٹو اسٹیٹ کرا کر لوگوں کی آنکھیں کھولو. یہ پیسہ آپ کا دین میں خرچہ ہوگا. اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو فیس بک کا اکاؤنٹ کھول کر دینے والے جا کر مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم جیسے محتاط مفتی کا فتویٰ پڑھ لو، جامع فاروقیہ کا فتویٰ پڑھ لو. غیرت کے خلاف ہے کہ فیس بک استعمال کی جائے. وہاں جو عریانی، بے حیائی، فحاشی، زنا، لڑکیوں کی دوستیاں، لڑکوں کی دوستیاں، گانا، دین کے خلاف بکواس اپنی جگہ پر ہے. لیکن حضرت مفتی صاحب فرماتے مسلمانوں کب غیرت جاگے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے فیس بک نے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدماشوں نے خاکے بنائے ہیں، اور مسلمان بیٹے اور بیٹیاں فیس بک استعمال کر رہے ہیں اور بڑے عاشق بنتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ عشق ہے. نعرے مار دیں گے بس. ارے میں ابھی کیبل نیٹ کی بات نہیں کر رہا، میں صرف فیس بک کی بات کر رہا ہوں. آپ کا اگر شرعی عذر ہے مفتی صاحب سے بتاؤ کہ میرا شرعی عذر ہے، میں استعمال کر سکتا ہوں یا نہیں. لیکن جو جوان بیٹیوں کی تصویریں وہاں پر آئی ہوئی ہیں اور ان کی کمائیاں، وہ پورا لٹریچر کل ملے گا مولوی فیصل یہاں کے امام صاحب کو. ذرا پڑھنا. دیکھتا ہوں کہ جس کو ذرہ بھی محبت ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تو فیس بک آج ہی کاٹ دے گا، لیکن آنکھوں سے آنسو آئیں گے. انڈونیشیا 2,90,00,000 یوزر، پاکستان 60 لاکھ یوزر، اور ملیشیا یا 4 ملکیں ملا کر اربوں روپے کی آمدنی ہو رہی ہے یہودیوں کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے کی. اور مسلمان فیس بک پر بیٹھا ہوا ہے ساری رات. آج جو ہے وہ ویب کیمرہ پر بیان ہوا حضرت والا کے یہاں، بیان ختم ہوا ایک شخص آ گئے یہاں بھی بیٹھے ہوئے میرے خیال میں، کہا یہ تمہیں کس نے بتایا یہ بات؟ میں نے کہا مجھے تو نہیں معلوم. جو خط لوگ خط دے کر پوچھتے ہیں تو میں بات کرتا ہوں. میں نے کہا بتاؤ 10 گھنٹے چلتا ہے ویب کیمرہ یا نہیں؟ کہا بالکل چلتا ہے. بچہ ابھی کیا کر رہا ہے، اماں کھانا کیسے پکا رہی ہے، اس کی ریسیپی کیا ہے، نیا فالس کیا ہے. اب لیپ ٹاپ لے کر پورا نیا فالس دکھا رہے ہیں، اور جس نے بنایا اس کو ناراض کر رہے ہوں. جنت کی ایک معمولی سی چھوٹی سی آبشار کے آگے نیا آبشار کیا بیچتا ہے؟ بہت سے کوثر جیسے پانی کے سامنے یہ دنیا کیا کا پانی کیا بیچتا ہے؟ اس رب کو ناراض کر کے اب کوئی لیپ ٹاپ پارٹ میں لے جا رہا ہے، کوئی کپڑے کی ڈیزائن دکھا رہا ہے، کوئی دعوت کا نظارہ دکھا رہا ہے. 6 گھنٹے راتوں کو جاگ رہے. ٹائم کا ڈفرنس بھی تو ہے نا مختلف جگہ پر. اب جناب کوئی رشتے دار نہیں بھی ہے تو بھی کینیڈا فون ویب کیمرہ. اب مجھے آپ کا نمبر دیا ہے، وہ سنا ہے آپ کے گھر کے اندر ایک چولہا ایسا ہے پوں کرتا ہے، وہ پوں بھی کرتا ہے، ٹی بھی کرتا ہے. اپنا بیت الخلا میں جا کے پوں دیکھو کیا ہوتا ہے. اپنی خبر نہیں ہے چلے پوری دنیا کو دیکھنے کے لیے. کہا پھر وہ ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں کہ یہ دکھاؤ وہ دکھاؤ، بچے کو کیسے صاف کیا جا رہا ہے، پمپل کیسے، وہ بھی دکھایا جا رہا ہے پورا. اب وہ ارے ابھی بھابھی آئی ہے، بھابھی کو بھی دیکھے. اب یہاں سے نہ محرم دیکھ رہے ہیں اس کو، بھابھی کو بھی دیکھ رہے ہیں. آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بد دعا لگ رہی ہے. اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشق. عاشق تو جان دے دیتا لیکن اپنے محبوب کو ناراض نہیں کرتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیارا نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہوگا. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ سکھا لیا. یہ محبت کا حق ادا کرتے ہیں کہ جہاں سے خاکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوئے ہیں 9 دن ہائی کورٹ نے بند کیا. اس کے بعد کس چمچے کے کہنے پر کھلا کچھ پتا نہیں ہے، لیکن ان کے تو مزے آ گئے. جو مسلمان نام کے کہلاتے ہیں کام کا تو نہیں. اب فلانا فیس بک بند کرے تو میں بھی بند کروں گا، وہ کرے نہ کرے ہمارا کوئی واسطہ نہیں. نوجوانوں ہمت کرو، یہ فتویٰ لے کر دوستوں کو دکھاؤ کہ کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیں گے. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تو ایک اشارے پر 70 جنازے نکالتے تھے. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سینہ تان کے کھڑے تھے کہ مجھے لگتے جائے. وہاں بھی عذاب کا خیال آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میری پیٹھ ہو رہی ہے، فوراً گھوم گئے، پیٹھ پر تیر لگ رہے ہیں. اور یہاں پر ہم زبان کے تیر کھانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ لوگ کہیں گے کہ ارے فیس بک میں تو نہیں ہے تیرا اکاؤنٹ، ارے چھوڑ تجھے مزہ ہی نہیں. کہا ارے چھوڑو فیس بک کو،
ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے نقل کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہماری یہی ادا پسند آ جائے۔ دین بہت پیارا ہے، لیکن ہم تو گھسے ہوئے نیٹ کے اندر، ہم تو غلام بنے ہوئے میڈیا کے، جو ہمارے دین کا دشمن ہے۔ دیکھ لو آپ، رات کو میرے پاس میسج آیا، میرا دل چاہا کہ جس نے بھیجا اس کی پٹائی کروں۔ میں میسج میں منع کرتا ہوں، یہ حرکتیں چھوڑو، اس میسج کو اتنا پھیلاؤ کہ پھر تیرے پاس آ جائے، اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ ایسی حدیث پاک کے الٹے حوالے دے کر قرآن پاک کی باتیں غلط اللہ معاف فرمائے، ہمیں اپنے پکڑ کا ہی خوف نہیں ہے، بس یہی کام ہے اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ کیا میسج آیا؟ ابھی بھی دل میں غصہ ہے، دل چاہتا ہے اس پہ فون پہ بات کروں اس سے کہ 21، 22، 23 تاریخ کو یوٹیوب کا بائیکاٹ کرو تاکہ پوری دنیا ہل جائے۔ وہ بھائی مسلسل بائیکاٹ کیوں نہیں کرو؟ ایک دفعہ جس نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر لی اور اس نے کلمہ بھی نہیں پڑھا، کیا ہماری غیرت ہے کہ ہم اس کو پھر دوست بنائیں؟ باپ کے دشمن کو ہم گلے لگائیں؟ یوٹیوب 3 دن کے لیے بائیکاٹ کر لو، دنیا ہل جائے۔ مسلمانوں کے پیسوں پر پلنے والے، ان کو کیا ہوگا آپ نے 3 دن کا بائیکاٹ کر لیا؟ ساری زندگی بھی بائیکاٹ کر لیا، ہم کو کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن ہماری غیرت کا تقاضا ہونا چاہیے کہ ہم مفتیوں سے پوچھیں کہ بھئی ہم یوٹیوب استعمال کر سکتے ہیں، فیس بک استعمال کر سکتے ہیں جہاں کمینہ پن ہے، لیکن کیونکہ میڈیا نے ہمارے دماغ کا برین واش کیا ہوا ہے، ہمیں یہ یقین نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں بے غیرتی اور کمینے پن والی حرکتوں سے۔ جوان بیٹی کا فوٹو آیا ہوا ہے کہ میں فلاں ہوں، پلیز کمنٹس، اور باپ کمنٹس پڑھ کے خوش ہو رہا ہے۔ بعد میں یہاں روتے ہوئے تعویذ لینے آتے ہیں کہ ہماری بیٹی مان نہیں رہی، ایک فراڈیے سے شادی کرنے کا کہہ رہی ہے، جو شہر جاتا ہے لوٹ کر ان کا جہیز کا زیور اور پیسہ لے کر طلاق کی پرچی رکھ کر بھاگ جاتا ہے۔ ہم کیسے اپنی بچی کی شادی یہاں کرائیں؟ بچی مان ہی نہیں رہی۔ بھائی آپ نے پھر پڑھایا کیوں مخلوط تعلیم میں؟ آپ نے پھر ان کے ساتھ پکنک پر کیوں بھیجا؟ آپ نے فارم ہاؤس پہ کیوں بھیجا لڑکے اور لڑکیوں کو؟ اپنی بیٹی کو آپ پہ غیرت نہیں ہے کہ جوان بیٹی کو وہاں بھیج رہے ہو؟ اب کوئی جواب نہیں ہوگا، دعا کرتے ہیں، دعا تو ہر مسلمان کے لیے کرتا ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ مجھے اتنا غم ہوا کہ 3 دن کا بائیکاٹ کر لوں۔ تمہاری اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہمیشہ کا بائیکاٹ کروں؟ 3 دن کا بائیکاٹ کرو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دکھا رہے ہیں، اپنی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت والا کا شعر عمل ہو جائے نا، بس کام پورا ہو گیا ہمارا انشاءاللہ، جنت پکی۔ وہ آزاد اختر غمے دو جہاں سے، وہ آزاد اختر غمے دو جہاں سے، جو دل سے ہو جائے غلام مدینہ۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نعرے نہیں مارے تھے، 70 جنازے ایک وقت میں دیے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران کے بادشاہ کو خط لکھا تھا کہ بدماشیاں کرتے ہو، مفہوم عرض کرتا ہوں، ابھی تمہارے پاس آگے ٹھیک کرتے ہیں تمہیں، جملہ سننا آگے۔ فرمایا تم لوگوں کو جتنا شراب سے محبت ہے، تم لوگوں کو جتنا شراب سے محبت ہے، ہم لوگوں کو اتنی موت سے محبت ہے۔ آؤ، یہ ایمان ہونا چاہیے۔ 3 دن یوٹیوب بند کر دو، اس کے بعد بدماشیاں کرو۔ ہاں، مفتی صاحبان نے پہلے، ابھی مجھے نہیں معلوم، ابھی یہ جو حالات ہے اس کا مجھے نہیں پتا، لیکن چند اس واقعے سے پہلے دنیا کے بڑے بڑے دارالعلوم نے فتویٰ دیا ہے، میرے پاس موجود ہے، کہ یوٹیوب اور فیس بک کو آپ شرعی عذر کے وجہ سے استعمال کر سکتے ہیں۔ شرعی عذر مفتی بتائے گا، علماء بتائیں گے، ویسے استعمال نہیں کر سکتے، گناہ ہے۔ یہ ایسے جملے لکھے، ایک نے تو حرام کا فتویٰ دیا۔ کتنے لوگوں نے چھوڑا یوٹیوب اور فیس بک کو؟ کون سے شرعی عذر کے لیے استعمال ہوا؟ گندے فلم، گالیاں، رات بھر جاگنا، دوستیاں کرنا، اس کے لیے استعمال ہوا؟ دین کے لیے کون سا استعمال ہوا شرعی عذر کے لیے؟ داڑیاں بھی ہیں، نمازیں بھی ہیں، موبائل کے اندر ہمارے دیکھو کیا بھرا ہوا ہوگا۔ کوئی موبائل مانگ کر دکھائے، لاک کر کے دیں گے؟ ایسے نہیں دیں گے۔ یا وہ کارڈ، اس وقت کا کارڈ جو ہوگا، کوئی موبائل مانگے، شیخ وغیرہ حضرت لے لیں موبائل، پھر رات کو وہ کارڈ نکال کر گندا کارڈ لگا لیا، جو ماں باپ کو بھی پتا نہ چلے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا ہے۔ جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے۔ بوڑھے ہو گئے ہم لوگ، سفید داڑیاں ہو گئی، اب تک نامحرم عورتوں کو دیکھ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، اب تک فلموں کے آگے کرسی قریب کر کے لا رہے ہیں، اور پھر بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا فلم۔ بیٹا ذرا کل آئی اسپیشلسٹ کے پاس لے چلنا، لگتا ہے کچھ نظر کمزور ہو گئی ہے، لڑکی صحیح نظر نہیں آتی۔ آنکھوں کا زانی ہے یہ شخص، چاہے تہجد گزار ہو، چاہے بیان کرنے والا ہو، لیکن آنکھوں کا زانی ہے۔ آنکھ خراب ہوگی، پھر یہ ادھر آئے گا، دل گندا ہوگا، دل گندا ہوگا، نیچے کا جسم گندا ہو جائے گا۔
ہاتھ سے جوانی برباد کرے گا یا راتوں کو غسل فرض ہو جائے گا اور گندا پانی تو نکلتا ہی رہے گا تصور سے ہر وقت، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جائے گا، اور سچی توبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے کام بنا لیں گے۔ فیس بک پر بیٹھنا ہے، ذلتیں اور بے حیائی کی گٹر لائن میں گھسنا ہے، فوراً دل سے سوال کہ میرا رب خوش ہوگا؟ اے نفس، تو جو مجھے یہ دعوت دے رہا ہے فیس بک کی کمینے پن کی، بے حیائی کی، میں مسلمان ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہے، مسلمان یہ کمینہ پن نہیں کر سکتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک جسے یاد رہے گا وہ یہ کمینہ پن نہیں کر سکتا۔ اے نفس یہ بتا کہ تو خوش ہوگا یا اللہ خوش ہوگا؟ نفس خود ہی جواب دے گا کہ میں خوش ہوں گا۔ بتا ظالم، تیری خوشی زیادہ ہے یا اللہ کی خوشی زیادہ ہے؟ خود جواب نفس دل میں آئے گا، اللہ کی خوشی زیادہ ہے۔ تو آخری سوال تجھ سے کرتا ہوں، اے نفس بدماش، مجھے تو نے پیدا کیا ہے یا میرے رب نے مجھے پیدا کیا ہے؟ خود ہی جواب آ جائے گا کہ رب نے پیدا کیا ہے۔ مر کر تجھے جواب دینا ہے یا رب کو جواب دینا ہے؟ میرے رب نے مجھ سے پوچھا کہ تجھے میں اندھا پیدا کرتا تو تو یہ فیس بک کی بدماشیاں کرتا، تو یہ رنگین ننگی فلمیں دیکھتا، میں کیا اللہ کو جواب دوں گا؟ اگر اسی وقت فیس بک دیکھتے ہوئے بینائی چلی جائے، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، یہ اللہ تعالیٰ ڈھیل لے رہے ہیں، اس کا ہم ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آئے تنہائی میں کوئی میرے پاس بیٹھے اور مجھے بتائے فضائل کے یہ فیس بک کے یہ فائدے ہیں۔ مسلمان بیٹیاں سنائے وہاں لٹکی ہوئی ہیں، مسلمان بیٹیاں وہاں کی تصویریں رکھی ہوئی ہیں، مسلمان بیٹیوں کو وہاں برے برے لفظ کہے جا رہے ہیں، اور بس اللہ معاف فرمائے، اللہ نے ان بے حیائیوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ کا دل ہل جائے گا، دل ہل جائے گا آپ کا۔ یہ عشق کے بتاں، لڑکے اور لڑکیوں اور فلموں کا، فیس بک کا عشق، عشق کے بتاں کی منزلیں، عشق کے بتاں کی منزلیں سب ختم ہیں گناہ پر، عشق کے بتاں کی منزلیں۔ بت ہندو پتھر کی مورتی کو پوجتا ہے، اور جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کی پوجا میں لگا ہوا ہے۔ اگر کوئی اعتراض کرے تو میں اس کا جواب یہی قرآن پاک سے دے دیتا ہوں، افریت من اتخذ الہہ ہوا۔ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے ان نالائقوں کو دیکھا، ان بے وفاؤں کو دیکھا جو میری کھاتے ہیں شیطان کی گاتے ہیں، کھاتے میری ہیں گاتے شیطان کی ہیں۔ آپ نے ان نالائقوں کو دیکھا جنہوں نے اپنی حرام خواہشات کو معبود بنایا ہوا، الہہ ہوا، کہ دل میں خیال آیا، گھس گئے فلموں کے اندر۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان بھول گئے کہ گانا بے ایمانی کو، نفاق کو ایسے اگاتا ہے جیسے پانی کھیتی کو۔ اللہ تعالیٰ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کو جب درد دل ملا، رو رہے تھے اور یہ اشعار پڑھ رہے تھے روتے ہوئے، حسن بتا مٹایا دکھایا جمال حق، حسن بتا مٹایا دکھایا جمال حق، آنکھوں کو آنکھیں دل کو میرے دل بنا دیا، آنکھوں کو آنکھیں دل کو میرے دل بنا دیا، آہن کو سوز دل سے نرم کیا آپ نے، نا آشنائے درد کو بسمل بنا دیا، مجذوب جاتا ہے در سے دامن بھرے ہوئے، صد شکر حق نے آپ کا سائل بنا دیا، آنکھوں کو آنکھیں دل کو میرے دل بنا دیا۔ جو آنکھیں زنا کرتی تھی، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، زنا العین النظر، نامحرم عورتوں کو دیکھنا، عورتوں کا نامحرم مردوں کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے۔ جو آنکھ زنا کرے گی اللہ تعالیٰ کے جلوے کہاں سے دیکھے گی؟ کہاں سے اللہ تعالیٰ کی جلوے دیکھے گی؟ کہاں قرآن پاک میں اسے نور نظر آئے گا؟ آنکھوں میں تو موتیا اترا ہوا ہے۔ حسن بتا مٹھایا دکھایا جمال حق۔ اے اللہ والے لڑکیوں لڑکوں کے گٹر لائن میں پڑے ہوئے تھے، پیشاب پخانے کے گندے مقامات میں پڑے ہوئے تھے، ایمان لانے کے بعد ہمارا یہ حال تھا، لیکن اللہ کا کرم ہوا، بغیر استحقاق کے آپ کے پاس آئے، آنکھوں کو آنکھیں دل کو میرے دل بنا دیا۔ جس دل کے اندر جا کر فیس بک کا فتویٰ تو لو، جا کے دارالعلوم کورنگی سے جاؤ، جامعہ فاروقیہ سے فیس بک کا فتویٰ تو لو، جا کے اشرف المدارس سے فیس بک کا استعمال کرنے والوں فتویٰ تو لو جا کے، اگر چاہیے تو اس غلام کے پاس فتویٰ رکھا ہے، حرام لکھا ہے۔ آج امت حرام کام کر رہی ہے تو کہاں سے جا کر اللہ تعالیٰ کا پیار آئے گا؟
فرمایا دین کے لیے اگر استعمال کرتے ہو ان کا منہ توڑنے کے لیے اور بڑوں سے پوچھ کر تو گنجائش ہے، ورنہ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جس لعنتی جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخی کے کھاکے استعمال ہوئے ہوں تم پیسہ دے کر ان کی مدد کرتے ہو، فرمایا یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ ایمان کی غیرت ہے۔ ہم لوگوں پر عذاب ہے، عذاب گناہوں کا، لعنت کا عذاب ہے دوسروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھنے کی وجہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا دے رہے ہیں، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اے اللہ لعنت فرما ان مردوں پر جو دوسروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھتے ہیں، یعنی کہ بہت ان رحمہ صحابہ رضوان علیہم اجمعین نے گردنیں کٹا دی اور ہم سے لعنتی فیس بک ختم نہیں ہوتی۔ بڑے عاشق کا دعویٰ کرتے ہیں، حوض کوثر لینے کے لیے تڑپ رہے ہیں، شفاعت لینے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی داڑھی ہے، ایک مٹھی داڑھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکھی ہے سامنے سے اور دائیں سے اور بائیں سے، تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھنا اور یہ داڑھی کا بچہ رکھنا واجب ہے۔ چاول برابر کم کرنا، داڑھی منڈانا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ حرام کام کر کے کہاں سے سکون تلاش کرتے ہو؟ مونچھیں رکھنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ سب پتا ہے کون سا دوائی کہاں کام آتی ہے، کون سا ڈاکٹر کہاں آتا ہے، مونچھوں کا نہیں پتا۔ چلیں اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنے کے لیے اور حرام کام کر رہے ہیں، یہ کنارہ اگر چھپ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میری شفاعت سے محروم رہے گا۔ ارے جان کہاں سے دو گے جب منہ دینے کے لیے تیار نہیں ہو، داڑھی رکھ کر گال دینے کے لیے تیار نہیں ہو؟ کس منہ سے ہم لوگ سکون چین اور اطمینان کی بات کرتے ہیں؟ ننگی فلموں میں تو گھسے ہوئے ہیں، گانے تو ہمارے گھروں میں چلتے ہیں، کیبل ہمارے گھروں کے اندر ہے، فیس بک کی لعنت پر مسلمان بیٹیاں آ رہی ہیں اور کہتے ہیں اللہ ہمارے شہر کے حالات بدل دے۔ کہاں سے بدلیں گے حالات؟ پہلے اپنے آپ کو تو بدلنے پڑے ہیں حالات بدلنے والے۔ گھر کے اندر شرعی پردہ ہے، میری ماں بہن بہو بیٹیاں جو بیان سن رہی ہیں، دیور سے احتیاط ہے، بہنوئی سے احتیاط ہے، آنکھوں کی حفاظت ہے۔ یا اللہ لعنت فرما ان مردوں پر جو دوسروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھتے ہیں، رحمت سے دور کرتے ہیں انہیں۔ رونا تو آسان ہے، حج کرنا آسان ہے، عمرہ کرنا آسان ہے، فیس بک کا فتویٰ تو لو جا کر پہلے بڑے فخر سے آتے ہیں کہ ہمارا یہ پسندیدہ گانا ہے یا یہ لعنت ہمارے اندر گرفتار ہے، ہم سے دوستیاں کرو۔ لعنت ہو ایسی دوستی پر، دوستی تو اللہ تعالیٰ سے کی جائے اور جس سے اللہ تعالیٰ فرمائے اس سے دوستی کی جائے، محبت اللہ تعالیٰ سے کی جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جائے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کی جائے اور ان کے طریقوں پر محبت کر کے جان دے دی جائے۔ اور بھائی جو گال نہیں دیتا جان کیا کھاد دے گا؟ آج جہاد کی تو ہم باتیں کرتے ہیں، کس منہ سے جہاد کریں گے؟ گناہ کبیرہ کے ساتھ فرشتوں کی مدد آئے گی؟ باتیں تو کرنا آسان ہے، یہ مونچھوں کا کنارہ اگر اول نمبر کیوں نہیں رکھتے مونچھیں ہم لوگ؟ تو جواب دے آ کر بیان کے بعد اول نمبر مونچھیں کیوں نہیں ہیں؟ اور صاحب مونچھ نہیں تو کچھ نہیں، غلط ہے۔ سنت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، وہ صاحب مونچھ میں بڑی عزت ہے، غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، عزت والا وقار والا وہ ہے جو گناہ نہیں کرتا۔ معمولی بات ہے کہ یہ کنارہ اگر چھپ جائے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میری شفاعت سے محروم رہے گا، حوض کوثر پر نہیں آنے دوں گا، حوض کوثر پر نہیں آنے دوں گا۔ منکر نکیر سب حساب لیں گے، قبر میں دردناک عذاب ہوگا۔ بال بڑے بڑے رکھے ہوئے ہیں، جس کو دیکھو پٹے بال پٹے بال پٹے بال۔ سنت ہے سنت ہے، فرائض پورے ہو گئے، واجبات پورے ہو گئے، سنت موقعہ پوری ہو گئی، نظر کی حفاظت ہو گئی، دل کی حفاظت ہو گئی، ماں باپ ہم سے خوش ہیں، بیوی سے دعائیں لیتے ہیں، اولاد کے حقوق ادا کیے ہیں، بس بال بڑے۔ آج سے 5 سال پہلے کہاں سے بڑے بال اتنے؟ فیشن میں آ گئے، اب داڑیاں بھی ہیں، بال اتنے بڑے بڑے رکھے ہوئے ہیں۔ اور بال اڑاتے کیوں نہیں ہو؟ سنت سر کیوں نہیں اڑاتے سنت کے مطابق؟ کیا یہ سنت نہیں ہے کیا؟ صرف ایک سنت سے محبت رکھتے ہو، باقی ساری سنتوں پر عمل ہو گیا؟ آؤ بیٹھو الگ آ کر بتاؤ کہ ساری سنتوں پر عمل ہے میرا، سارے تقویٰ میرا فل، میرا پورا پورا تقویٰ ہے۔ پھر شیخ کہے گا رکھو تو ٹھیک ہے رکھو، ورنہ یہ بڑے بال فیشن میں آئے ہوئے ہیں۔ فیس بک کا فتویٰ لیں، دارالعلوم کا فتویٰ رکھا ہوا ہے لے لیں، جامعہ فاروقیہ کا فتویٰ لے لیں، ایک اور دارالعلوم ہے وہاں سے فتویٰ لے لیں کہ غیرت بھی تو کسی چیز کا نام ہے۔ جس فیس بک پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخی کی گئی ہو، یہ ایمان ہمارا آ کر بچا ہے۔ یہ ایمان ٹائر جلا دیں گے ہاتھ ایسے اوپر کر کے، گالیاں دے دیں گے، نعرے مار لیں گے، لیکن فیس بک پر تو بیٹھے ہوئے، ساری کمائی ان بدماشیوں یہودیوں کے پاس، بدماشوں کے پاس جا رہی ہے۔ کس چیز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر پوچھ لیا کس چیز کا تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو، کس چیز سے شفاعت لینے آئے ہو، اگر پوچھ لیا کیا حوض کوثر پر لینے آئے ہو، تمہارے فیس بک پر کتنے اکاؤنٹس تھے، ختم کیا؟
بس لعنتی کام میں پھنسے ہوئے تھے، کپڑے گندے ہو رہے تھے، گندی فلمیں دیکھ کر وضو ٹوٹ رہا تھا، ہاتھ سے جوانی برباد کر رہے تھے، دل میں وہی حسینوں کی تصویریں تھی، دماغ میں وہی بھری ہوئی تھی، ہم کہاں سے سنت اور تقویٰ کا ہمیں فکر ہوتا، ہم تو ان چیزوں میں ساری ساری رات گزار لیتے تھے، خود بھی وہاں گھسے ہوئے۔ ایک گنجائش دی ہے کہ تم اگر دین کو پھیلانا وہاں سے، ہمارے حضرت تو وہ بھی منع کرتے ہیں، اگر حضرت والا کا مجلس سننے کے لیے کوئی نیٹ لگائے، میری طرف سے اجازت نہیں ہے، بڑے بڑے تباہ ہو گئے اس نیٹ میں آ کر کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اجازت دی ہے، ہرگز اجازت نہیں دی ہے۔ اس سے پہلے جن گھروں میں نیٹ نہیں تھا، کیا وہاں حضرت والا کے کیسٹ نہیں سنا جاتا تھا؟ کتنا بچے گا آدمی، کتنا بچے گا؟ مجھے کسی نے بتایا کہ بھائی فلانے کا بیان اس پر فیس بک پر ہے، اور پتا کیا، انہوں نے کہا مجھے معلوم ہی نہیں، مجھے کمپیوٹر چلانا ہی نہیں آتا، مجھے کیا معلوم۔ چلو ان کی نیت جانے، وہ سب دارالعلوم کے فتویٰ میں لکھا ہوا ہے، ہم اپنے آپ کو اتنا کیوں سمجھ رہے ہیں؟ ہمارا تو کام ہے استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگو، اور مظاہرے سے اللہ نے نازل فرمایا ابھی بھی معافی مانگو۔ پہلا کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو اگر معاف نہ کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کیوں فرماتے استغفروا ربکم؟ حضرت نے فرمایا کہ میٹھی چھری سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے گردن پر چھری پھیر دی اپنے عشق کی۔ استغفروا ربکم، اپنے پالنے والے سے معافی مانگو۔ اس میں ایک لطائف قرآن پاک کا چھپا ہوا ہے، اس میں آشکارانہ ترجمہ۔ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ جب استغفروا ربکم پڑھیں گے اور رب سے معافی مانگیں گے تو رب کا جو نام اللہ نے نازل فرمایا، اپنے رب سے معافی مانگو پالنے والے سے، تو دل میں غیرت آئے گی۔ ارے کبھی اپنے پالنے والے کو ناراض کیا جاتا ہے؟ ماں باپ کو ناراض کرتے ہوئے حیا نہیں آتی؟ وہ اصلی پالنے والا تو اللہ ہے، یہ تو متولی ہیں۔ کیا دل کی حالت ہوتی ہے؟ اللہ سے کیوں حیا نہیں آتی؟ جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ قرآن پاک کی آیت کا حضرت والا کا یہ ترجمہ ہے، الم یعلم بان اللہ یرا،